علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 آج ہم علامہ ابن خلدون کے بارے میں پڑھیں گے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ولی الدین ابو زید عبد الرحمن بن محمد تھا۔ ولی الدین ابو زید عبد الرحمن بن محمد تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1332 میں تیونس میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ تیونس، الجیریا، مراکش اور غرناطہ میں اہم درباری عہدوں پر فائز رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اسلامی تاریخ کے نامور مفکرین میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک نامور مورخ، معروف فلسفی، ماہر تعلیم اور ماہر عمرانیات مانے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جدید نظریات پیش کیے جنہیں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی اور آج تک ان کے افکار و نظریات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی زندگی کے بارے میں کئی بنیادی اصول بیان کیے جن کی بنا پر انہیں عمرانیات کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے عمرانیات کے بنیادی اصولوں پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، انسانی زندگی کے دو بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 مل جل کر زندگی گزارنا۔ نمبر 2 انسانی زندگی کا دفاع کرنا۔ پہلے اصول میں انسانی معاشرے کی بنیاد محبت، اخوت، ہمدردی اور باہمی تعاون پر رکھی گئی ہے، جبکہ دوسرے اصول میں انسانی زندگی کو پیش آنے والے ممکنہ مسائل اور خطرات سے بچانا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جن معاشروں میں درج بالا دو بنیادی اصول کار فرما نہیں ہوتے وہ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں اصول انسانی فطرت کے انتہائی قریب ہیں۔ مل جل کر زندگی بسر کرنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا انسانی فطرت ہے۔ اسی طرح خطرات کا سامنا کرتے ہوئے ان پر قابو پانا اور خود کو بچانا بھی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم میں گہری دلچسپی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کو انسان کی فطری و بنیادی ضرورت قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تجسس اور جستجو انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس میں اس خصوصیت کو مزید ترقی ملے اور انسان حقیقی علم تک پہنچ جائے جو اسے معرفت تک لے جائے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کو دو شعبوں میں تقسیم کیا ہے: فکری علوم، تقلیدی علوم۔ فکری علوم سے مراد ایسے علوم ہیں جو انسان اپنے حواس خمسہ اور ذہنی قوتوں کی وجہ سے حاصل کر سکتا ہے اور ان میں مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں دور حاضر کے تمام سائنسی علوم شامل ہیں۔ تقلیدی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جو دوسرے انسانوں کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔ محض تخیل کی بنیاد پر ان علوم تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ ان علوم میں مذہبی علوم شامل ہیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کی بہت شہرت تھی، اس لیے انہیں اسلامی یونیورسٹی جامعہ ازہر میں درس و تدریس کا موقع ملا۔ جب ان کے علم کی شہرت سلطان مصر تک پہنچی تو انہوں نے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی مقرر فرما دیا۔ انہیں عدل و انصاف اور قانون میں مہارت کی وجہ سے بے حد عزت و احترام حاصل ہوا۔ ان کے کیے ہوئے فیصلے ان کی دانشمندی اور علم و حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت سخت صدمہ پہنچا جب ان کے خاندان کے لوگ تیونس سے مصر آتے ہوئے ایک بحری جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے۔ تصانیف:
علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو عربی زبان کے ایک خاص طرز تحریر میں مہارت حاصل تھی۔ ان کی تحریروں میں ادب کا رنگ نمایاں تھا۔ لوگ بڑی دلچسپی سے ان کی تحریروں کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان کی مشہور تصانیف میں سے کتاب العبر ہے، جو تاریخ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کا مقدمہ لکھنے پر سلطان عبدالعزیز نے انہیں قیمتی انعامات سے نوازا تھا۔ علامہ ابن خلدون کی دوسری مشہور کتاب التعریفات بابن خلدون ہے۔ وفات: علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے تیونس، اندلس اور مصر میں اپنی زندگی گزاری۔ تیونس اور اندلس کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ مصر سے واپس آ جائیں، مگر وہ وہیں مقیم رہے اور بالآخر 1406 میں 74 سال کی عمر میں قاہرہ میں وفات پا گئے۔ بچوں، یہ تھا علامہ ابن خلدون کے بارے میں۔ ہماری کتاب یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور بہت زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ اس کتاب کے آخر میں یہ جو سوالات ہیں، ان کے جوابات ڈسکرپشن میں آپ کو دکھائے گئے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔